آج انشاءاللہ تعالی محبت کا 3 دن کا عمل بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں حافظ عمران حیدر۔ آج انشاءاللہ تعالی محبت کا آسان آزمودہ عمل بیان کروں گا۔ یہ عمل بہت زیادہ آسان ہے، آزمودہ ہے، فائدہ مند عمل ہے۔ جس نے یہ عمل کیا یا جس کے لیے یہ عمل کیا، الحمدللہ سب کو کامیابی ملی۔ اکثر لوگ میسج کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں کہ قاری صاحب ہم نے یہ عمل کیا، ہمیں کامیابی نہیں ملی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس طرح کے اعمال میں ناکامی کی اصل وجہ نیت ہے۔ جو شخص اچھی نیت کے ساتھ عمل کرے گا، خلق خدا کو فائدہ پہنچانے کے ارادے سے کرے گا اور انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے ارادے سے کرے گا، پاک محبت کے لیے عمل کرے گا تو اس کو کامیابی ملے گی۔ اگر کوئی دل میں بری نیت رکھے گا، ناجائز ارادہ رکھے گا، غلط ارادہ رکھے گا تو ایسے لوگوں کو کامیابی نہیں ملے گی اور نہیں ملتی۔ میں نے جتنے بھی اعمال بیان کیے ہیں، میرے تمام اعمال کی اجازت ہے، آپ سب کو عام اجازت ہے۔ کمنٹس کے اندر آپ کو کہتا ہوں اجازت طلب کر لیں، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ میرا اور آپ کا تعلق بنا رہے، مجھے معلوم ہو کہ مجھے کون کون دیکھ رہا ہے، مجھ سے کون کون محبت کرتا ہے، میرا کون کون سا چاہنے والا اس وقت میرے ساتھ مخاطب ہے۔ باقی میری طرف سے الحمدللہ میرے تمام اعمال کی اجازت عام ہے، لیکن اس اجازت کے لیے ایک شرط ضروری ہے، ایک شرط بہت ضروری ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ میرے تمام اعمال آپ کریں گے جائز مقاصد کے لیے، ناجائز مقاصد کے لیے ہرگز اجازت نہیں ہے۔ آپ جائز مقصد کے لیے عمل کریں گے، عمل میں تاثیر بھی پیدا ہوگی، فائدہ بھی ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ملے گی، خلق خدا کی دعا بھی ملے گی۔ باقی ناجائز کریں گے، دنیا میں بھی ذلت، آخرت میں بھی ذلت، فائدہ کوئی نہیں ہوگا، ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے۔ عمل بیان کرنے سے پہلے 1-2 اور باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، جادو کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جادو کرے اور جادو کر کے کسی انسان کو تکلیف دے، پریشانی دے۔ اسلام کی تعلیمات تو محبت کی تعلیمات ہیں، اسلام کی تعلیمات تو خدمت کی تعلیمات ہیں، اسلام کی تعلیمات تو امن کی تعلیمات ہیں کہ آپ ایسا پیغام عام کریں جس سے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو، آپ کی وجہ سے خوشحالی پیدا ہو، آپ کی وجہ سے امن و امان ہو، آپ کی وجہ سے سکون ہو، آپ کی وجہ سے لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ ہو، آپ کی وجہ سے لوگوں کے گھروں میں محبتیں بڑھیں۔ یہی تو اسلام کا اصل پیغام ہے۔ اس لیے اسلام نے منع کیا ہے کہ آپ جادو نہ کریں، اور جادوگر کے لیے سخت سزا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ لیکن میں آج ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ جادو کرتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو روحانیت کا علمبردار سمجھتے ہیں۔ وہ کیوں اس دھوکے میں آتے ہیں؟ مثال کے طور پر محبت کا عمل کرنا ہے، آج عمل بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی، محبت کا ہی عمل بتاؤں گا، اس کے لیے یہ تمہید ضروری ہے۔ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ایک آدمی محبت کا عمل کرتا ہے، کسی خاتون کو لگا لے کہ اپنی محبت میں گرفتار کرنا چاہتا ہے۔ اب عمل کے لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے، وہ کسی بھی چیز پر دم کرتا ہے۔ اگر وہ خاتون اس کی بیوی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری بیوی کے دل میں میری محبت پیدا ہو، یا نکاح کا پیغام بھیجنا چاہتا ہے کہ اللہ کے کلام کی برکت سے ایسا کوئی راستہ بن آئے، اس کے دل میں میری محبت ہو اور وہ مجھ سے نکاح کے لیے تیار ہو جائے، تو یہ عمل جو کیا روحانی عمل ہوگا، جائز عمل ہوگا۔ آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کر اللہ سے مدد طلب کی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی مدد جائز کام میں آئے گی۔
لیکن یہیں پر کوئی شخص یہی عمل کرے لیکن ارادہ اچھا نہ ہو اور وہ برے کام کے لیے عمل کرے گا، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے برے کام کے لیے، اب جو اللہ سے مدد طلب کر رہا ہے یا کرے گا تو برے کام کے لیے اللہ سے مدد طلب کرنا کفر ہے۔ یہ قرآن پڑھنا، یہ دعائیں پڑھنا، یہ وظائف پڑھنا، اس کی نیت میں، اس کے دماغ میں یہی چل رہا ہوگا کہ میں قرآنی عمل کر رہا ہوں، حقیقت میں یہ جادوگر بن چکا ہے، اس نیت نے اس کو جادوگر بنا دیا ہے۔ یہ شریعت کا بڑا نازک مسئلہ ہے۔ اچھے کام کے لیے اللہ سے مدد طلب کرنا اچھا ہے، افضل ہے، بہترین ہے، لیکن کسی ناجائز اور حرام کام میں اللہ سے مدد طلب کریں گے تو یہ کفر ہے۔ تو بہت سے عامل حضرات ایسے ہوتے ہیں جو یہ کفر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور امت کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم روحانی کام کر رہے ہیں، روحانی عملیات کر رہے ہیں۔ کل ایک بھائی نے مجھے میسج کیا، غالباً راول پنڈی سے کیا، اس نے کہا کہ میں نے جو عملیات سیکھے ہیں فلاں بزرگ سے سیکھے ہیں، اور وہ حضرت جو تھے یا وہ بزرگ جو تھے روحانی کام بھی کرتے تھے اور شیطانی کام بھی کرتے تھے، لیکن میں نے ان سے روحانی کام سیکھا ہے، شیطانی نہیں سیکھا۔ تو میں نے ان کو سمجھائی بات، وہی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ روحانیت میں 50-50 والا کوئی چکر نہیں ہوتا۔ یا تو انسان مکمل طور پر روحانی کام کرتا ہے یا تو مکمل طور پر شیطانی کرتا ہے۔ اس کی ایک مثال سمجھیں، پانی کا پیالہ لے لیں یا دودھ کا پیالہ لے لیں، وہ پانی کا پیالہ پانی کا رہے گا، دودھ کا پیالہ دودھ کا رہے گا، پاک رہے گا، لیکن اس میں ایک قطرہ نجاست ڈالی جائے، آپ سوچیں، اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے سوچیں، کیا وہ ایک پیالہ جو پانی کا بھرا ہوا تھا، دودھ کا بھرا ہوا تھا، کیا وہ پانی پانی رہے گا؟ وہ دودھ دودھ رہے گا؟ نہیں رہے گا، اب وہ نجاست میں تبدیل ہو گیا۔ ہمارے دل میں روحانیت رہے گی تو انشاءاللہ روحانیت ہی رہے گی، لیکن ایک قطرہ بھی کالے کا، سفلی کا، جادو کا، گندے کام کا اگر ہمارے دل میں، ذہن میں، عملی طور پر عمل میں عمل آیا تو ہماری اس روحانیت کو یہ شیطانی عمل برباد کر دے گا۔ اور اسی طرح سے کوئی شیطانی کام کرنے والا توبہ کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، اب روحانیت کی طرف آنا چاہتا ہے، اس کی اس نیت کی وجہ سے اور اس کے اس اخلاص کی وجہ سے، اس کے اس ارادے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے۔ روحانیت کی برکت سے اب اس کے اندر کے دل میں جو میل پن آ گیا ہے، کالا پن آ گیا ہے، اللہ کے کلام کی برکت سے وہ کالا پن ختم ہو کر روحانیت میں تبدیل ہو جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ 50-50۔ آپ دیکھیں، یوٹیوب پر بھی دیکھیں، بہت سی کتابیں بھی پڑھی ہیں، اس میں دونوں قسم کے اعمال، آدھے اعمال شیطانی، آدھے روحانی، بہت سے عامل حضرات آپ کو ملتے ہیں۔ تو جو بھی ایسا شخص آپ کو ملے جو 50-50 والی بات کرے تو ایسے شخص سے آپ بچنے کی کوشش کریں، روحانی عمل وہ نہیں کر رہا۔ تو یہ تمہید آپ کے سامنے اسی لیے رکھی ہے کہ آج کا عمل فائدہ مند عمل ہے، آزمودہ عمل ہے، اس عمل کو کریں لیکن اچھی نیت کے ساتھ کریں، اچھے ارادے کے ساتھ کریں۔ ناجائز ارادے کے ساتھ کیا تو میرا تعلق نہیں ہے، آپ جانیں، آپ کا کام جانیں، بہرحال میری طرف سے اجازت نہیں ہے۔ یہ عمل نکاح کے ارادے سے آپ کر سکتے ہیں، کسی خاتون پر کرنا چاہیں یا کوئی خاتون کسی مرد پر کرنا چاہے، جائز ارادے سے کر سکتی ہے، کر سکتا ہے۔ کوئی بہن بھائیوں میں آپس میں محبت نہ ہو، اس عمل کو کریں۔ بیوی کے دل میں شوہر کی محبت نہ ہو، شوہر یہ عمل کرے۔ شوہر کے دل میں بیوی کی محبت نہ ہو، اس محبت کو پیدا کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے اس عمل کو کریں۔ والدین اولاد کے لیے کریں،
औलाद वालिदैन के लिए करे, कोई बॉस है अपने मुलाजिम के लिए करे, कोई मुलाजिम है अपने बॉस के लिए करे। बहरहाल जो भी मोहब्बत का मामला हो उस पर यह अमल किया जा सकता है। अमल की तरतीब यह है कि नौचंदी जुमेरात या नौचंदी पीर से अमल करें और अमल टोटल 3 दिन का है। अगर नौचंदी पीर या नौचंदी जुमेरात को ये अमल न कर सकें तो चांद की 13, 14, 15 तारीख को ये अमल करें। नमाज इशा के बाद बावजू हालत में किबला रुख होकर बैठें, फिर इस अमल को करें। 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ें और 1041 बार अल्लाह ताला के ये मुबारक नाम पढ़ें, या अजीज़ु या लतीफ़। 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ा, 1041 बार पढ़ेंगे या अजीज़ु या लतीफ़, या अजीज़ु या लतीफ़। 1041 बार जब आपने पढ़ लिया, उसके बाद 1041 बार पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैना कल कौसर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैना कल कौसर, यहां तक। फिर आखिर में 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ें। शुरू में भी 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ा, आखिर में भी 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ा, दरमियान में 1041 बार या अजीज़ु या लतीफ़, उसके बाद 1041 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैना कल कौसर। अमल जब आपका मुकम्मल हो जाए, तसव्वुर में अपने मतलूब पर दम करें और उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करें, या अल्लाह फिला फिला के दिल में मेरी मोहब्बत पैदा फरमा दे, या किसी और के लिए अमल कर रहे हैं तो दोनों की नियत करें कि या अल्लाह इन दोनों के दिल में बाहिमी प्यार, मोहब्बत, इत्तेफाक पैदा फरमा। ये अमल बिला नागा 3 दिनों तक करें। इंशाअल्लाह ताला 3 दिनों के अंदर ऐसी मोहब्बत पैदा होगी जिसकी आपको मिसाल कहीं नहीं मिलेगी, सच्ची मोहब्बत पैदा होगी। और इस अमल के मुतालिक कोई सवाल हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला एक बार फिर मेरी तरफ से आपको इजाज़त है, जायज़ मकासद के लिए करें। आखिर में रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।